بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک بالکل قریب ہے. ہم سب اس کا استقبال کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس رمضان کا اتنا اہتمام ہوا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے سے اس رمضان کی دعا کرنا شروع کر دیتے تھے. جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا، رجب، شعبان، پھر رمضان آتا ہے. جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے یہ دعا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب میں، شعبان میں برکت نازل فرما اور رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر رمضان قریب آتا تو لوگوں سے کہتے ہیں: لوگوں، کوئی ایسی چیز ہے جو تمہارا استقبال کرنے والی اور تم اس کا استقبال کرنے والے. صحابہ پوچھتے کہ آخر وہ کیا چیز ہے؟ کوئی مہمان آنے والا ہے، کوئی خاص موقع ہے، کیا بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی ہی رات میں اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں پہلی ہی رات میں. شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع ہو، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان قریب آتا تو اپنے سارے کام سمیٹ لیتے اور رمضان کے لیے تیاری کرتے. قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو جاتے، قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور اللہ کی راہ میں مال خوب خرچ کرتے. زکوٰۃ نکالنا ہوتا تو پہلے سے نکالنا شروع کر دیتے. تو یہ رمضان انتہائی برکت کا مہینہ ہے. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. اس رمضان میں سب سے ضروری عمل جو ہے وہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہر ایک مسلمان مرد و عورت کے لیے کیا ہے؟ روزہ ہے. روزہ فرض ہے. کوئی اگر اس کی فرضیت کا انکار کر دے اور یہ کہہ دے کہ روزہ فرض نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ اسلام میں نہیں رہتا، مومن میں نہیں رہے. روزہ فرض ہے. روزہ بہت بڑا فریضہ ہے. جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح یہ روزہ فرض ہے. آئیے، روزہ اتنا بڑا فریضہ ہے، روزہ اتنا بڑا فریضہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بغیر کسی عذر کے ہم لوگ ایک روزہ چھوڑ دیں، صرف ایک روزہ، پورا رمضان نہیں، صرف ایک روزہ بغیر کسی عذر کے یوں ہی کاہلی میں، غفلت میں ہم نے چھوڑ دیا، اس کے مقابلے میں اگر پوری زندگی میں نہیں بلکہ صوم الدہر کا لفظ آیا ہے کہ اگر کوئی زمانے بھر کا روزہ رکھے تو اس ایک روزے کا ثواب، اس کا اجر، اس کی برکت، اس کی فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی. صرف ایک روزہ چھوڑ دیا. جائے کہ پورا مہینہ چھوڑیں اور 10-20 دن چھوڑیں بغیر کسی عذر کے، یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ آج مارکیٹ جانا ہے، چھوڑ دیا. آج رشتہ داریوں میں جانا ہے، چھوڑ دیا. آج دل نہیں چاہ رہا ہے، چھوڑ دیا. تو اگر اس طرح چھوڑ دیا تو پوری زندگی آپ روزہ رکھیے، اس کے مقابلے میں اس روزے کا بدلہ نہیں مل سکتا. اتنا اہم عمل ہے. اس لیے اس رمضان کی قدر کرنی ہے. اس کی ایک ایک گھڑی اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی بنائی ہے.
ایک چھوٹا سا عمل کرتے، جیسے راستے سے جا رہے ہیں آپ، جاتے ہوئے ایک پتھر پڑا ہوا ملا آپ نے اسے اٹھا کے سائڈ میں کر دی، یہ ایک صدقہ ہے، یہ عام دنوں کا ایک صدقہ ہے۔ لیکن جب یہی کام آپ رمضان میں کرتے ہیں، وہ ایک تکلیف دہ چیز آپ نے ہٹا کے سائڈ میں کر دی، تو اب رمضان میں 70 گنا 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں روزانہ، اس کی قیمت اتنی ہے کہ زمین و آسمان مل کر اس کے برابری نہیں کر سکتے۔ لیکن یہی جب رمضان میں کریں گے، ایک سبحان اللہ کہیں گے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا دے۔ 1 روپے آپ صدقہ کرتی ہیں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن وہی رمضان میں تو 700 گنا بڑھ جائے گا۔ 1 رکعت نماز پڑھتی ہیں آپ، اس کا 700 گنا بڑھ جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو ایسا ڈیزائن کیا، ایسا بنایا کہ اس میں سب سے پہلے ہمارے اور آپ کی زندگی میں جو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ ہے شیاطین۔ شیطان ہمیں نیک عمل سے روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سارے شیاطین کو قید کر دیا کہ میرے بندوں کو اب تم اس رمضان میں نہیں روک سکتے، یعنی اب وہ رکاوٹ بند کر دی اللہ تعالیٰ نے، ان کا دروازہ بند کر دیا۔ نہیں، آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ انسان ذرا سی توجہ کر لے، ذرا سا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو رحمت کی بارش ہوتی، برکتوں کی بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں۔ روزانہ اللہ تعالیٰ رات میں آسمان دنیا پر 7 آسمان ہیں، 7 آسمان سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ وہاں مستوی ہے عرش پر، وہ اپنی شان کے مطابق، وہ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو روزانہ رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، یعنی جو ہمارا آسمان نظر آتا ہے، یہ بالکل پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ وہ کیسے، وہ اللہ جانے، ہمیں نہیں معلوم۔ نزول فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ زمین پر چاروں طرف پھیل جاؤ، اور میرے بندوں اور بندیوں سے کہو کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، مانگو مجھ سے، کچھ مانگنا ہے تو آؤ میرے پاس، کچھ سوال ہے تو لے کے آؤ، مغفرت چاہتے ہو تو آؤ لے کے، کچھ مصیبت ہے تو میرے سامنے رکھو، آج میں سب سالو کر دوں، آج میں ساری دعائیں سنوں گا۔ یہ ہر روزانہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے آواز لگا۔ اسلام 2 چیزوں کا اب آپ غور کریے کتنی برکت والی رات، 100% اطاعت، اور دوسرا اللہ تو یہ رمضان آ رہا ہے، اس کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی ہے۔ میں نے آج یہ پیرس میٹنگ بلائی ہے کہ ہم لوگ مسجدوں میں بہت سی باتیں سن لیتے ہیں، جمعے کے بیان میں باتیں سن لیتے ہیں، جگہ جگہ سارے مردوں کو کہیں نہ کہیں وہ جا کے کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سن لیتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی خاص انتظام آج بھی نہیں ہو پا رہا۔ تو میں نے سوچا کہ کم سے کم جو جن کے بچے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، میں انہیں کچھ بات بتا سکوں، ان کا بھی حق ہے کہ میں ان تک بھی اللہ اس کے رسول کی باتیں پہنچا سکوں، کہ آپ لوگ بھی اس کے مستحق ہیں کہ آپ تک بات پہنچائی جائے، آپ تک قرآن پہنچایا جائے، حدیث کا پیغام پہنچایا جائے۔ تو یہ پیرنٹس میٹنگ جو ہے، یہ دونوں مقصد کے لیے، ایک تو یہ کہ بچوں کی تربیت ہمیں کیسے کرنی ہے، ان کی تعلیم میں کیا کمی ہے، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، کیا اور ضرورت ہے آپ کے اعتبار سے، آپ کے کیا سجیشنز ہیں، آپ کیا ہمیں رائے دے سکتی ہیں، آپ دیں، اور پھر ہم آپ کو کیا سجیشن دیں، آپ کو کیا رائے دیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، خصوصاً رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ان بچوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے کروانا ہے۔ دیکھیے، ایک بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں میں، اسے آپ نوٹ کر کے جائیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو میری اور آپ کی تربیت کے لیے بنایا ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم انسان سال بھر اپنے روزمرہ کی زندگی میں، بازاروں میں، معاشرے میں، دنیا بھر کی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ شیطان ہمیں سال بھر ورغلاتا رہتا ہے، برائیوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے، ہمارے دلوں میں سیاہ نقطے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک گناہ کرتے ہو
تو تمہارے دل میں ایک سیاہ ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو وہ دھل جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو وہی پڑا رہتا ہے. دوسرا گناہ کیا تو دوسرا نقطہ, تیسرا گناہ کیا تو تیسرا نقطہ. اس طرح انسان کرتے 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 اس کا دل جو ہے اتنا سیاہ اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ پھر اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہدایت ہی نہیں ملتی, اس کے دل پر پھر مہر لگ جاتی ہے. یہ کنڈیشن ہوتی ہے ہماری سال بھر کی. اور شیطان تو بہکانے والا ہی ہے. اور جو ماحول اس وقت دنیا کا ہے, موبائل, ٹی وی, سب سے بڑا وہ ابھی ایک پروگرام میں تھا, میں ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ شیطان اس دن بہت خوش ہوا ہوگا جس دن یہ موبائل بنا, کہ میرا آدھا کام اس نے لے لیا, کہ میرا کام تھوڑا, میرا بوجھ ہلکا ہو. اور صحیح بات ہے کہ اتنا خطرناک. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اور ہم اندر سے چاہتے, ہمارے اندر ایک ضمیر ہے, ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت, وہ چاہتے ہیں تبدیل ہونا, وہ چاہتے ہیں اچھا بننا, وہ چاہتے ہیں کہ ایسے بن جائیں کہ کوئی گناہ کھاتے میں رہی نہ, اللہ کے پاس جائیں تو بس نیکیاں ہی لے کر جائیں. لیکن کبھی کبھی نفس بہکاتا ہے, کبھی ماحول کے جھانسے میں انسان آ جاتا ہے, کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے, کبھی غفلت میں یوں ہی کوئی گناہ ہو گیا, یا یہ کہ نیکیاں نہیں ہو پا رہی ہیں, سستی کاہلی میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو اس لیے بنایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی نام ہے اس بات کا کہ ہر انسان اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کر لے کہ میں جہاں ہوں, جس حال میں ہوں, جو کام کر رہا ہوں, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ یہاں کیمرے لگے ہیں, یہاں کیمرہ لگا ہے, جہاں کہیں کیمرہ کہیں لگا ہوتا ہے تو ہم ساودھان ہوتے ہیں. لکھا بھی ہوتا ہے ساودھان, اٹینشن, آپ جو ہے سی سی کیمرے کی نظر میں ہے. تو انسان سوچتا ہے ایسی کوئی حرکت نہ کروں کہ لوگ دیکھیں. تو یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا رب, آپ کا رب ہر لمحے مجھے اور آپ کو دیکھ رہا. کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا. یہ احساس پیدا ہونا, اور اللہ کی نافرمانیوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے لگیں, برائیوں سے بچانے لگیں, اسی کا نام تقویٰ ہے. اور یہی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا پورا ایک کورس رکھا ہے. آپ غور کیجئے, اگر 100 سال بھی آپ جیتی ہیں تو 100 سال بھی آپ کو ہر مہینے یہ 1 مہینے کا روزہ آپ پر فرض ہوگا. کیا مقصد ہے اس کا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. یعنی یہ کہیے کہ یہ ہماری اور آپ کی تربیت کا, ہمیں اور آپ کو اچھا بنانے کا ایک کورس ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہم جب بھی کمزور ہوں یہ روزہ آئے گا اور ہمیں مضبوط کر کے جائے. ہمارے اندر کی جو بیٹری ہے ایمان کی, تقوی کی, وہ ڈسچارج ہو جائے تو اس کو پھر رمضان میں چارج کر دیتے ہیں. پھر وہ 11 مہینے کسی طرح چلتی ہے, پھر ڈسچارج ہونے لگتی ہے, تو پھر یہ مہینہ آتا ہے ہمیں چارج کر کے جاتا ہے. تو یہ مہینہ اس کے لیے ہے. اب ایسا استقبال کریں, ہم ایسی تیاری کریں اس مہینے کی کہ جو کچھ بھی کام ہے وہ سب ابھی سے کر کے ختم کر دیں, اور رمضان کو عبادت کے لیے, رمضان کو بچوں کی تربیت کے لیے, رمضان کو گھر میں اچھا ماحول بنانے کے لیے, رمضان میں تلاوت کے لیے, رمضان کو ذکر کے لیے, دعاؤں کے لیے. عام طور پر رمضان مقبولیت کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ روز کہتے ہیں مانگو میں دوں گا. بہت مقبولیت کا وقت ہے, اور خصوصاً کب, جب افطار کا وقت ہوتا ہے. لیکن افطار کا وقت آپ لوگوں کا کچن میں گزرتا ہے. یہ افسوس کی بات ہوتی ہے, ہمارے گھر میں بھی وہی حال ہے. لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ذرا سا پہلے کر کے, آدھا گھنٹے پہلے دسترخوان بچھا کے سب بیٹھ جائیں اور دعائیں کریں. اب پچھلے سال یہ میری بچی ہے, پڑھنے آنے لگی ہے, 5 سال کی ہے. تو پچھلے 2-3 سالوں سے میرا معمول ہے, جب سے یہ ہے, میں افطار سے پہلے بیٹھ جاتا ہوں دعا کرنے, اور زور زور سے دعا کرنے. تو کوئی بیٹھے نہ بیٹھے سب سے پہلے یہ آ کے بیٹھتی ہے میرے ساتھ, یہ دعا کرتی ہے, آمین اس کی آتی ہے. کیا ہے یہ, جو دیکھتی وہ کرتی. یہ بچے جو دیکھیں گے مجھے کرتے ہوئے وہ کریں گے, آپ کو جو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے وہ کریں گے. ان کی فطرت میں اللہ نے ایسا رکھا ہے.
ان کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ جو کچھ دیکھیں گے جو کچھ سنیں گے وہ کریں. تو اگر ہم اپنے بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، میں روزانہ بچوں سے سوال کرتا ہوں، بچوں یہ جو قرآن پڑھ رہے ہو، یہ جو عربی پڑھ رہے ہو، یہ جو اردو پڑھ رہے ہو، دینیات پڑھ رہے ہو، یہ دعائیں یاد کر رہے ہو، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا ادیش کیا ہے؟ اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس ہے کہ تم ایک اچھے انسان بنو، اچھے مسلمان بنو. تو یہ اچھے مسلمان، اچھے انسان کیسے بنیں گے؟ یہ مجھے اور آپ کو دیکھ کے. آپ اس کو کہو کہ چلو بچے دعا مانگو، نہیں مانگو، لیکن آپ دعا مانگنا بیٹھ جاؤ، یہ آپ کے پیچھے بیٹھ جائے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت ایسی بنائی. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ بچے اچھے بنے. تو اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو بھی تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے مجھے اور آپ کو بنانے. تھوڑی سی توجہ کر لیں گے. آپ سوچئے تو اللہ تعالیٰ نے سارے شیاطین کو قید کر دیا تاکہ میرے بندوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. وہ پڑھنا چاہیں نماز تو شیطان روکے نہ، وہ روزہ رکھنا چاہیں تو شیطان روکے نہ. یہ اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم بنایا. پھر رحمت کے دروازے کھولے، اپنے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھول دیے کہ اب رحمتیں برسیں گی. لیکن ہمیں اور آپ کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. تو اپنے رمضان کو خود بنائیں، اپنے گھر کا ایک ماحول اچھا بنائیں، رمضان کا صاف ستھرا خوبصورت ماحول. تو روزانہ تھوڑی دیر سب بیٹھیں، تھوڑی دیر تعلیم کریں، قرآن پڑھیں، تھوڑی دیر دعا کریں، تھوڑی دیر ذکر کریں. کم سے کم صبح شام ایک تسبیح سبحان اللہ، تیسرا کلمہ جو ہوتا ہے، تیسرا کلمہ درود شریف اور کیا کہتے ہیں استغفار کی ایک تسبیح صبح شام یہ ہونی چاہیے. روزانہ ایک پارے کی تلاوت ہو، ایک پارہ آدھا پارہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں روزانہ تلاوت کریں. روزانہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی عالم دین کا ایک بیان لگا کر سب لوگ بیٹھ جائے، غور سے سنیں یہ کیا کہتے ہیں، چلو اس کو سنتے ہیں سب لوگ بیٹھ. اس طرح بھی کرتے ہیں تو ایک گھر کا ایک اچھا ماحول. فضائل اعمال ہے یا کوئی بھی کتاب آپ کے گھر میں ہے، 15-20 منٹ اس کو پڑھیں. اگر رمضان میں ایک اپنے آپ کو بنانے، اپنے گھر والوں کو بنانے کی فکر آپ نے کر لی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رمضان کے بعد کا آپ کی زندگی کا ماحول، آپ کے گھر کا ماحول ایک دم چینج ہو جائے. ایک انقلاب آئے گا آپ کی زندگی میں، آپ کے گھروں میں. انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور پھر اس کا اثر آپ کے بچوں پر پڑے گا. زبردست پڑھنا ہے. یہ بچے وہی چیزیں آبزرو کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، جو ماحول ان کو ملتا ہے. وہ ماحول ہمیں اچھا دینا ہے، وہ ماحول ہم فراہم کر دیں. پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بچہ بالکل نیچر پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین کی بنیادوں پر پیدا ہوتا ہے. لیکن پھر اس کے والدین اس کو یا تو بناتے ہیں یا تو بگاڑتے ہیں، یا تو یہودی یا تو نصرانی یا تو کچھ اور بناتے ہیں. ہم اور آپ چاہیں تو ان بچوں کو اچھا بنا سکتے ہیں. ایک اچھا ماحول، خود بھی روزہ رکھنا ہے، خود بھی تراویح پڑھنی ہے، خود بھی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، خود روزانہ تلاوت کرنا ہے، روزانہ ذکر کرنا ہے، روزانہ کچھ صدقے کا معمول بنائیں ہم کہ بھائی ایک چھوٹا سا غلہ رکھ دیں، کچھ نہیں، آپ زیادہ نہیں، 1 روپیہ روزانہ کہ مجھے 1 روپیہ اللہ کے راہ میں دینا. ان بچوں سے دلوائیے کہ بیٹا آج 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دینا. چل زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو زکوٰۃ کا کو کاؤنٹ کر کے اس کو ادا کریں. کوئی غریب مسکین آیا ہے تو اس کو دیں. کوئی بیچارہ غریب مسکین ہے یا پڑوسی غریب ہے تو اس کو افطاری کرا دیں. روزانہ کسی ایک کو افطاری کرا دیں، کسی ایک کے ہاں افطاری بھیج دیں. کسی رشتہ دار کو فون کر لیں، اس کی خیریت معلوم کر لیں. کوئی رشتہ دار پریشان ہے تو اس کو 1500 بھیج دیں. ایسا ایک ماحول ہم رمضان میں بنا سکتے ہیں اچھا اور خوبصورت. تو انشاءاللہ یہ کرنا ہے اپنے کو. اور پھر ان بچوں کو خصوصاً ان کی تربیت پر توجہ دینا ہے. ان کی تربیت کے لیے ایک کام اگر آپ کر لیں، سب سے بڑا کام وہ ہے موبائل سے دور. کم سے کم چلو یہ رمضان میں ہم سب طے کرتے ہیں ان کو موبائل سے دور کرتے ہیں. ایک مہینے آپ کر لیں. یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان کا رمضان جیسے گزرتا ہے ویسے سال بھر گزرتا ہے. اگر رمضان ہمارا بازاروں میں گزرا ہے تو یاد رکھیے سال بھر بازار میں گزرے.
رمضان غفلت میں گزرا ہے تو سال بھر غفلت میں گزرا. رمضان نیکیوں میں گزرا ہے، اللہ کی یاد میں گزرا ہے، اللہ کے ذکر میں گزرا ہے، تلاوت میں گزرا ہے، اللہ کی عبادت میں گزرا ہے، دعاؤں میں گزرا ہے، محبت میں گزرا ہے، تو سال بھر محبت رہے گی گھر میں ایک ماحول بنا لیں کہ رمضان بھر نہیں لڑنا ہے، چل طے کر لیں رمضان بھر لڑیں. رمضان بھر اگر آپ نے لڑائی نہیں کی گھر میں تو رمضان بھر نہیں لڑیں. ایک اللہ تعالیٰ اسی برکت ڈال دے، مہر لگا دیتے اللہ تعالیٰ اسی پہ کہ جو بندہ رمضان میں نہیں سدھرا وہ کبھی نہیں سدھرا. ایک حدیث میں ہے، بہت زبردست حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آئے، کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، کوئی جمعے کا وقت نہیں تھا. تو ایسا مسجد میں دیکھا ہوگا آپ نے، ممبر ہوتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ آئے ایسے دن میں، اے لوگوں، مسجد میں لوگ جمع تھے، لوگوں میرے لیے ممبر لگاؤ. ممبر لگایا گیا. تب ایسا بنا ہوا پتھر کا نہیں ہوتا تھا، تو سب گھاس پھوس کے چھپر کے یہ مسجدیں ہوا کرتی تھی تو لکڑیوں کا بنایا جاتا. لگاؤ ممبر میرے لیے. تو آئیے، آ جائیے، اندر آ جائیے، بیٹھ جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر لگاؤ میرے لیے. ممبر لگایا گیا. فوراً بیٹھے. سارے لوگ جو ہے جمع ہو گئے، یا رسول اللہ یہ وقت تو کبھی نہیں آپ ممبر لگوایا کرتے تھے، کبھی نہیں بلایا، کیا بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھ رہے تھے تو 3 مرتبہ کہا آمین آمین آمین، ایسا کہہ کے بیٹھ گئے. تو سب نے پوچھا یا رسول اللہ، نمبر 1 تو یہ بغیر وقت کے آپ نے یہ ممبر لگوایا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ دوسرے، آپ چڑھتے ہوئے آپ اللہ اکبر پڑھتے تھے پہلے، یہ آمین آپ نے کیوں کہا، کیا بات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبریل آئے تھے، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل آئے تھے. انہوں نے 3 بد دعا کی ہے، 3 بد دعا کی، اور تینوں پر مجھے کہا کہ آپ کو آمین کہنا ہے. جب جبریل آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس پر تو مجھے آمین کہنا ہے. میں نے آمین کہی. کیا تھا؟ سب سے پہلا یہ تھا کہ کوئی شخص، وہ رمضان سے متعلق بتا رہا ہے، بعودا من رمضان آئی. سب سے پہلا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعودا من وجد رمضان فلم یغفر له، کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس نے رمضان کو پایا، جسے رمضان کی نعمت ملی اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے، ایسا شخص برباد ہے، ہلاک ہے. اس کے لیے حضرت جبریل کی بد دعا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی. وہ پہلی آمین تھی. آپ غور کریے کہ کتنا اہم مہینہ آنے والا ہے، کہ اگر ہم